علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم فیہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، یہ تیسرے پارے کا 14واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں بھی اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سے متعلق گفتگو کی ہے، اور پھر ان پر ایمان لانے والوں اور انکار اور کفر کرنے والوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عام عادت سے ہٹ کر پیدا ہونے کو بیان کر کے ایک بہت ہی شاندار دلیل دی ہے۔ اس کے بعد مباہلے کی آیت ہے۔ نجران ایک علاقہ تھا عیسائیوں کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کا ایک وفد آیا تھا اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کر رہا تھا، ایمان قبول نہیں کر رہا تھا، تو حضور نے اس کو مباہلے کی دعوت دی اسی آیت کی وجہ سے، لیکن وہ انکار کر گئے، مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے، تو ان کا باطل پر ہونا اور مسلمانوں کا حق پر ہونا ثابت ہو گیا۔ اس رکوع میں اللہ پاک نے اس مباہلے کی آیت کو بیان کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اکیلا خدا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، حکمت والا ہے، اور وہ فساد برپا کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ ترجمہ سنیے۔ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، میں تجھے اپنے پاس واپس بلا لوں گا اور تجھے آسمان پر میرے پاس اٹھا لوں گا، اور کفر کرنے والے یہودیوں کی تہمت سے تجھے پاک کر دوں گا، اور جو تیری پیروی کریں گے، تجھ پر ایمان لائیں گے، ان کو میں کفر کرنے والوں پر
فوقیت دوں گا قیامت تک، پھر آخر کار تم سب کو میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، تو میں ان باتوں کا فیصلہ کر دوں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ جن لوگوں نے کفر کیا میں انہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی بہت سخت سزا دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا، نیک اعمال کیے، ان کو ان کا پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیتیں ہیں جو ہم آپ کو تلاوت کر کے سنا رہے ہیں۔ یہ آیتیں ذکر یعنی نصیحت اور حکمت سے لبریز ہیں۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام جیسی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر کہا ہو جا، اور وہ زندہ ہو گئے۔ یہ سب آپ کے پروردگار کی جانب سے برحق باتیں ہیں، لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں نہ ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی جو آپ سے بحث کرے، جھگڑا کرے، اس سے آپ کہہ دو کہ آ جاؤ، تم خود بھی اور ہم بھی، اور تم اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے بیٹوں اور اپنی عورتوں کو بلا لیں، اور ہم سب مل کر دعا کریں کہ جو ہم میں جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بے شک یہ حقیقی واقعات ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، یقیناً اللہ ہی ہر چیز پر غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑتے ہیں تو پھر یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ ان مفسدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن رشد کو پہنچ گئے، اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا، کتاب عطا فرمائی، اور انہوں نے انجیل جو ان کی کتاب تھی اس کی روشنی میں ایمان کی دعوت دینے لگے، تو جو ان پر ایمان لائے ان کو عیسائی یا نصرانی کہتے ہیں، اور جو ان کا انکار کیے وہ یہودی لوگ تھے، حالانکہ یہ سب بنی اسرائیل ہی کے لوگ ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا تھا پیغمبر بنا کر، لیکن یہودیوں نے انکار کر دیا اور ان پر تہمت لگائی کہ یہ تو ولد الزنا ہے، اور ان کی والدہ نے نعوذ باللہ من ذالک زنا کیا ہے، اور یہ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے۔ ان یہودیوں کو یہاں کافر کا نام دیا گیا کہ انہوں نے کفر کیا ہے۔ پیغمبر کی نبوت کا انکار کرنا کفر ہے۔ اس سے پہلے والے رکوع کی بالکل آخری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہودیوں نے سازش کی، تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور اللہ نے بھی تدبیر کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی۔ اللہ تدبیر کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، یعنی اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے اور ساری تدبیریں اور سازشیں مٹ جاتی ہیں۔ ویسا ہی ہوا جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں گھس کر ان کو قتل کرنا چاہا، تو جو دشمن اندر گھسے تھے ان میں سے ایک کو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی، اور اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس گھر سے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہودیوں نے اسی شخص کو پکڑا کہ یہ تو عیسیٰ ہے، اور اس کو سولی پر چڑھا دیا، اور اس طرح اس کو قتل کر دیا، اور آج تک وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ مسیح ابن مریم کو سولی پر چڑھایا، ان کو قتل کیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک دم صاف اللہ پاک نے فرمایا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔
ان یہودیوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، نہ ان کو سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے سامنے معاملہ مشکوک اور مشتبہ ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی تدبیر تھی کہ ان کی سازش ناکام ہو گئی، اور اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو محفوظ طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، اور ان کی جو عمر اور ان کی جو موت اللہ نے طے کی ہے وہ ابھی ہوئی نہیں ہے۔ وہ قرب قیامت میں آسمان سے حقیقتاً اتریں گے، نازل ہوں گے، دجال کو ختم کریں گے، عدل و انصاف کا دورہ ہوگا، اتنی برکت ہوگی کہ ایک انار پورے خاندان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کو جب منظور ہوگا ان کو وفات دینا، تب ان کی وفات ہوگی، اور اس کے بعد پھر دوسرے فتنے وجود میں آئیں گے جو کسی موقع پر آپ کے سامنے بیان ہوگا۔ تو اللہ کی تدبیر غالب رہی اور کافروں یہودیوں کی تدبیر مغلوب رہی۔ اس کو اللہ پاک نے پہلے والے رکوع کے آخری آیت میں بیان فرمایا، اور اب اس رکوع میں اللہ پاک نے صاف ارشاد فرمایا ہے کہ اے عیسیٰ تم فکر مت کرو، غم مت کرو، دشمنوں سے ڈرو مت، یہ تمہارا بال بیکا بھی نہیں کر سکیں گے، میں تمہیں اپنے پاس واپس بلا لوں گا اور تمہیں آسمان پر اٹھا لوں گا۔ اور یہ جو تم پر تہمت لگا رہے ہیں کہ تمہاری ماں نے ایسا کیا اور تم اس کی نتیجے میں پیدا ہوئے، تو اس تہمت سے میں تمہیں پاک کر دوں گا۔ قرآن کریم کی آیتیں ایک نہیں کئی آیتیں ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معصوم ہونے اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہونے کی کھلی نشانی اور شہادت اور دلیلیں ہیں۔ اس طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی تہمت سے بری کیا اور پاک کیا۔ پھر اللہ پاک نے وعدہ فرمایا کہ جو بھی ان پر ایمان لائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کو اللہ غلبہ دے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے سر فہرست مسلمان ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، خدائی میں شریک نہیں ہیں، اور ان کو پیغمبر ماننے والے مسلمان ہیں، یہودی بھی نہیں اور عیسائی بھی نہیں، کیونکہ وہ تو پیغمبر مانتے ہیں لیکن خدائی میں شریک بھی قرار دیتے ہیں، خدا کا بیٹا بھی قرار دیتے ہیں۔ تو حقیقی ایمان لانے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مسلمان ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اور سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر بھی ایمان لائے اور ان کو اللہ کے سچے نبی سمجھتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ ایمان والوں کو غلبہ دے گا، غلبہ دیتا رہا ہے اور غلبہ دے گا آئندہ بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو باطل پرستوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ایمان والوں کا بول بالا ہوگا، ان کا غلبہ ہوگا۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ آخر میں تم سب کو میرے ہی پاس واپس آنا ہے، جس بات میں تم اختلاف کر رہے ہو میں آخرت میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ جو کفر کرنے والے ہیں ان کو سخت سزا دوں گا، جو ایمان لانے والے نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی مثال اللہ نے دی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ سے پیدا ہونے پر تم ان کو خدا کا بیٹا کیسے سمجھنے لگے؟ اگر یہ کوئی تعجب اور حیرت کی بات ہے تو اس سے بھی زیادہ تعجب اور حیرت کی بات تو حضرت آدم علیہ السلام کی ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ ہیں نا، باپ نہیں ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے اللہ نے اپنی قدرت سے اس طرح پیدا کیا کہ اللہ نے کہا ہو جا، اور حضرت آدم علیہ السلام ہو گئے۔ تو اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہو جانا، ان کے خدائی میں شریک ہونے کی اگر کوئی بات ہے تو اس سے زیادہ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو بھی خدائی میں شریک کرنے کی بات کرنی چاہیے، لیکن تم بھی نہیں کہتے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ اس کا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا نظریہ غلط ہے کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں،
یا خدائی میں شریک ہیں۔ اللہ خالق ہے، وہ جس طرح چاہے جس کو چاہے پیدا کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا۔ وہ خالق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں، سب مخلوق ہیں، اور مخلوق خدا ہو ہی نہیں سکتی۔ خدا تو خالق ہوا کرتا ہے، خالق، مخلوق خدا نہیں ہوتی، چاہے وہ مخلوق پیغمبر ہو، چاہے وہ مخلوق فرشتہ ہو، چاہے وہ مخلوق کوئی اور مخلوق ہو۔ مخلوق کبھی خدا نہیں ہو سکتی، وہ معبود نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے مباہلے کی آیت ذکر کی ہے۔ مباہلے کا مطلب ایک دوسرے کو بلانا اور قسم کھا کر ظالموں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کی بد دعا کرنا۔ اگر کسی معاملے میں دو فریق ہوں، ایک حق پر ہو اور ایک باطل پر ہو، لیکن باطل فریق حق کو قبول کرنے پر تیار نہ ہو، بحث کر رہا ہو، جھگڑا کر رہا ہو، تو اس وقت للکار کر اسے پکارا جاتا ہے، آ جاؤ مباہلے کے لیے، تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں، تم باطل پر ہو یا ہم باطل پر ہیں۔ اس کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا دودھ کی طرح، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، الگ الگ ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد نجران آیا تھا۔ نجران عیسائیوں کی حکومت تھی اس وقت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام دیا کہ یا تو ایمان لاؤ، ہماری طرح مسلمان بن کر زندگی گزارو، تم ہمارے بھائی، ہم تمہارے بھائی، ہمارے درمیان کوئی اونچ نیچ نہیں رہے گی، اور اگر ایمان نہیں لاتے تو ٹیکس دو، سالانہ ٹیکس دو، جس کو خراج کہتے ہیں، اس کے بدلے میں ہم تمہاری جان اور مال کی حفاظت کریں گے، اور اگر تم ٹیکس بھی نہیں دینا چاہتے ہو تو پھر آؤ، جنگ کے میدان میں تم سے مقابلہ ہوگا۔ یہ تین باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران حکومت کو بھیجی پیغام کی شکل میں۔ تو اس پیغام کو دیکھ کر انہوں نے ایک وفد بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اس وفد نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان تین چیزوں کے بارے میں تو کچھ گفتگو نہیں کی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام ہی کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر سنا رہے تھے، ان سے حقیقت ان کو بتا رہے تھے کہ نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدائی میں شریک ہیں، نہ مریم علیہ السلام خدائی میں شریک ہیں، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اللہ رشتوں سے پاک ہے، وہ اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی، نہ کوئی اس کی بیوی ہے، نہ کوئی اس کی ماں ہے، نہ کوئی اس کا باپ۔ لیکن وہ مان نہیں رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وجہ سے جو اللہ نے اس رکوع میں نازل فرمائی ہے کہ اگر یہ آپ کے پاس جھگڑا کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، تو ان کو صاف کہہ دو، ٹھیک ہے آ جاؤ ہمارے سامنے، تم اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے آپ کو بھی لاؤ، ہم بھی اپنے بچوں اور اپنی عورتوں کو لائیں گے، اور تم مل کر دعا کرو کہ جو ہم میں جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی بد دعا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو لیا اور سامنے آ گئے، آ جاؤ تم بھی اپنے بال بچوں کو لے کر۔ وہ نجران کا وفد سہم گیا، ڈر گیا، اور انہوں نے آپس میں طے کیا کہ نہیں، مباہلہ تو نہیں کریں گے، ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اگر ہم ان سے مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر لعنت کی بد دعا کریں گے تو ہم خود جھوٹے ہیں، ہم پر لعنت آ جائے گی، اور ہم دنیا میں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم تم کو ٹیکس دیں گے سالانہ، اور ٹیکس وصول کرنے کے لیے آپ ہمارے پاس کسی امانت دار شخص کو بھیجیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ میں تم میں ایک ایسے شخص کو ٹیکس وصول کرنے کے لیے بھیج رہا ہوں جو امانت دار ہے حقیقتاً،
سارے صحابہ اس بات کو سن کر تمنا کرنے لگے کہ ہم کو بھیج دیں اور ہم حقیقتاً امانت دار شمار کر لیے جائیں۔ سارے صحابہ سوچنے لگے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں ہے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان کو بلایا گیا اور کہا دیکھو یہ میری امت کے امین ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے القاب ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب ہے صدیق اور خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے فاروق۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے ذو النورین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے حیدر کرار۔ اسد اللہ، اللہ کا شیر، شیر خدا۔ تو ایسے اور بھی بہت سارے صحابہ کے القاب ہیں۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب تھا سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا لقب تھا فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کے رسول کے صحابہ میں سب سے بہترین شہ سوار ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے لقب دیا اور فرمایا یہ میری امت کے امین ہیں، سب سے بڑے امانت دار۔ جب مال وصول کر کے لانا ہوتا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو بھیجتے تھے۔ بحرین یہ جاتے تھے ٹیکس لانے کے لیے، نجران یہ جاتے تھے ٹیکس لانے کے لیے۔ امانت اللہ نے اتنی زبردست عطا فرمائی تھی ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ ان کی گویا شخصیت کی علامت بن گئی تھی۔ اللہ ہم سب کو بھی امانت دار بنائے، خیانت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ اس مباہلے سے انکار کرتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں اور مقابلے کے لیے نہیں آتے ہیں تو ان کو بول دو کہ تمہارے فساد کو اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ مفسدوں کو خوب اچھی طرح جاننے والا واقف ہے، اس لیے تم اللہ کے علم سے چھپ نہیں سکو گے، باہر نہیں جا سکو گے۔ یہ تو اس رکوع کا خلاصہ تھا مختصر۔ اب اس رکوع میں ایک آیت کا جز ہے واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظلم، سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائے ہیں، بڑی قیمتی قیمتی نصیحتیں۔ اللہ پاک نے سورہ لقمان میں ان نصیحتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی، حضرت لقمان فرماتے تھے اپنے بیٹے کو یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو خدائی میں شریک مت کرنا، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو ظلم میں سب سے بڑا ظلم ہے شرک کرنا۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مظالم کے بارے میں کچھ نرم گوشہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن شرک کے بارے میں کوئی نرمی نہیں ہے، چاہے وہ شرک کرنے والا کوئی بھی ہو، پیغمبر کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ شرک پر مرے ہیں تو اللہ کے یہاں مغفرت نہیں ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ اس شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہماری زندگی میں شرک کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں آنا چاہیے، ایک دم پاک صاف رہے ہم شرک سے، اور اللہ کی وحدانیت پر ہمارا ایمان کامل رہے۔ اور جو دوسرے مظالم ہیں، کسی کو مار دینا، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، کسی کا حق ڈبو دینا، کسی کے خلاف تہمت لگا دینا، یہ سب جو مظالم ہیں ان مظالم سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ پاک ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اللہ پاک ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، فوراً پکڑتا نہیں ہے۔ فرعون نے ظلم کیا، کئی سال تک بنی اسرائیل کے ساتھ اس کا سلوک اتنا خطرناک تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا لڑکا تو ماں باپ کے سامنے اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا، لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ رکھا جاتا تھا کہ یہ ہماری خدمت کرنے کے لیے کام آئے گی۔ کتنا بڑا ظلم تھا۔ مکے کے کافروں نے مسلمانوں پر ظلم کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو مکے کی زندگی میں بری طرح مظلومیت کا شکار ہوئے۔ تو اللہ نے ڈھیل دیا ہے ظالموں کو، فوراً پکڑا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، چھوٹ دیتا ہے، لیکن جب اس پر گرفت کرتا ہے، اس کو پکڑتا ہے تو اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ فرعون جب غرق ہوا تھا، کیا اس کا لشکر اس کو بچا سکا تھا؟ لشکر بھی غرق ہو گیا تھا۔ بدر کے میدان میں ابو جہل ظالم، امیہ ابن خلف ظالم، عقبہ ابن ابی معیط ظالم، یہ ظالم اتنی بری طرح مارے گئے تھے، اتنی بری طرح مارے گئے تھے کہ فتح مکہ تک ان کے رشتہ دار ان کے مرنے کو بھول نہیں سکے تھے۔ مکہ فتح ہوا تو سارے مکہ کے لوگ ایمان میں داخل ہو گئے، تب انہوں نے فراموش کیا، بھلا دیا، ورنہ فتح مکہ تک وہ اپنے مرنے والے سرداروں کا غم کرتے رہے۔ اللہ ظالم کو جب پکڑتا ہے نا تو کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی تنظیم اس کو چھڑا نہیں سکتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظلم تاریکیاں ہیں قیامت کے دن، اندھیریاں ہیں۔ پلسرات پر اندھیرا ہوگا، نام اعمال ملنے کے وقت اندھیرا ہوگا، میزان عدل پر جانے کے وقت اندھیرا ہوگا۔ قیامت میں آخری جو مرحلہ ہوگا ظالموں کا جہنم میں پھینکا جانا، تو جہنم میں بھی اندھیرا ہوگا۔ ظلم اندھیریاں ہیں قیامت کے دن۔ ان ظلمتوں اور تاریکیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور تمہاری ذات سے کسی پر ظلم نہ ہونے پائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے سوال کرتے ہوئے، بتاؤ میری امت کا مفلس، غریب، قلاش کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جواب دیا اللہ کے رسول ہم تو مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا غریب وہ ہے، میری امت کا قلاش وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن جب اللہ حساب لینے کے لیے اس کو سامنے حاضر فرمائے گا تو کہے گا اس شخص نے کس کس پر ظلم کیا ہے، آؤ۔ تو ایک آ کر کہے گا اے اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، دوسرا آ کر کہے گا اے اللہ اس نے مجھے مار دیا تھا، تیسرا آ کر کہے گا اے اللہ اس نے میرا مال چھین لیا تھا، چوتھا آ کر کہے گا اے اللہ اس نے مجھے تہمت لگا کر بدنام کیا تھا، پانچواں آ کر کہے گا کہ اس نے میری زمین ہڑپ کر لی تھی۔ اس طرح لوگ آئیں گے، کوئی آ کر کہے گا اس نے میرا خون بہایا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھا رہے ہیں، اور ان کے وسیلے سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے، ہم بھی سمجھ رہے ہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو، اگر ہم قیامت کے دن ظلم کر کے جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، تو ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقہ و خیرات، ہمارا حج، ہمارا عمرہ، ہماری تلاوت، ہمارا ذکر، سب ہمارے سامنے پہاڑ کی شکل میں ہوں گے، بہت بڑی تعداد میں۔ لیکن کوئی آ کر ہمارے خلاف دعویٰ کرے گا کہ اللہ اس نے مجھے تہمت لگا کر بدنام کیا تھا، اور وہ ثابت ہو جائے گا تو اللہ ہماری نیکی میں سے اس کو دے دے گا، ہماری نیکی میں سے اس کو دے دیے جائیں گے۔ کوئی آ کر کہے گا اس نے مجھے مارا تھا جبکہ میں نے اس کا نام بھی نہیں لیا تھا، پھر ہماری نیکیوں میں سے اس کو دے دیا جائے گا۔ کوئی آ کر کہے گا کہ اس نے میرا مال چھین لیا تھا، میرا حق چھین لیا تھا، میرا حق مجھے دیا نہیں تھا، مقدمہ ثابت ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی نیکیوں کو دے دے گا۔ ایسے حقوق کا مطالبہ کرنے والے آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ اب کسی صاحب حق کو دینے کے لیے نیکی باقی نہیں رہے گی، لیکن دعویٰ کرنے والے پھر بھی آتے رہیں گے کہ اس نے میرا یہ بگاڑا تھا، اس نے مجھے یہ کیا تھا۔ تو اب کیا کریں گے؟ تو ان مظلوموں کے اوپر ظلم کو ہٹانے کے لیے اللہ پاک ان مظلوموں کی برائیاں اس کے سر ڈال دیں گے۔ نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اب دوسروں کی برائیاں سر پر آ رہی ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکی ایک بھی نہیں رہے گی، برائی ہی برائی رہے گی، اور اس کے نتیجے میں جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ظالم ہے، میری امت کا یہ مفلس ہے۔ آج ہمارے خاندانوں میں لڑائی ہوتی ہے، لڑائی بھائی بہن میں، بھائی بھائی میں، رشتہ دار قریب اور لڑائی ہو رہی ہے، یہ اس کو مار رہے ہیں، وہ اس کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ کیا مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کے سامنے منہ دکھانا نہیں ہے؟ کیوں آپس کا جھگڑا کرتے ہو؟ کیوں آپس کی لڑائی کرتے ہو؟ اگر تم نے کسی سے مار کھانے کے بعد بدلہ لینے کے طور پر اس کو بھی مار دیا، لیکن اس کی مار سے زیادہ شدید تمہاری مار تھی، تو تم مظلوم نہیں رہو گے، تم ظالم ہو جاؤ گے۔ اس لیے جھگڑے میں یاد رکھو، بدلہ لینے اور انتقام لینے کی عادت بھول جاؤ، معاف کرنے کی عادت اپناؤ۔ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور ان کی لاش بگاڑ دی گئی، کان کاٹ لیے، ناک کاٹ لیے، ہونٹ کاٹ لیے، انگلی کے پور کاٹ لیے، شکل بگاڑ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کی لاش کا یہ حال دیکھا تو غصے میں سرخ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، اگر اللہ ان کافروں پر مجھے غلبہ دے گا تو میں بھی ان کی لاشوں کے ساتھ یہی سلوک کروں گا۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو جتنا تمہیں ستایا گیا ہے اتنا بدلہ لے سکتے ہو، اجازت ہے، لیکن اگر تم معاف کر دو، صبر کر لو تو یہ بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا کہ میں معاف کرتا ہوں اور صبر کرتا ہوں، میں بدلہ اب نہیں لوں گا۔ ظاہر بات ہے، بدلہ لینے میں مظلوم ظالم ہو سکتا ہے۔ کسی نے ایک تماشا آپ کو مارا اور آپ نے اس سے زیادہ زور سے اس کو مار دیا اور یہ سمجھا کہ میں نے تو بدلہ لے لیا۔ بدلہ لیا، لیکن تم نے شدت کے ساتھ بدلہ لیا تو اب تم ظالم ہو جاؤ گے، وہ مظلوم ہو جائے گا۔ تو ظلم کے تعلق سے اپنے آپ کو ہمیشہ پاک صاف رکھنے کی کوشش کرو، اپنا دامن داغدار ہونے مت دو۔ کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے، آخرت میں پکڑا جائے گا۔ اگر مظلوم نے معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا، نہیں معاف کیا گیا ہے تو آخرت میں پکڑا جائے گا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایک مونڈی بکری جس کی سینگ نہیں تھی اور ایک سینگ والی بکری، دونوں کی لڑائی ہوئی، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ سے مارا۔ اب وہ مونڈی بکری کیسے اپنا بدلہ لے گی؟ وہ مار کھا گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ آخرت میں یہ منظر دکھائے گا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ آج ظلم کسی پر نہیں ہوگا، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو زندہ کرے گا اور بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے گا اور کہے گا تو اپنا دنیا کا بدلہ لے لے۔ وہ سینگ والی بکری پھر مارے گی اور اپنا بدلہ لے لے گی، پھر دونوں بکریوں کو اللہ مٹی بنا دے گا اور ختم کر دے گا، لیکن انسان اور جنات ختم نہیں کیے جائیں گے۔ ان کا جو انجام ہوگا جنت یا جہنم وہ سامنے آئے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سنجیدگی اور وقار اور تمکنت اختیار کرو۔ آپس کے معاملات میں جو الجھ گئے ہیں جہاں تک ہو سکے اس کو سلجھاؤ، تھوڑے سے چھوٹے بن جاؤ، سامنے والے کو بڑا مان لو، جھگڑا ختم کرو۔ ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ظلم کی کوئی بھی شکل ہمارے درمیان پنپ نہ سکے، ایسا معاشرہ ترتیب دیجیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ ولی صفت تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ خفا ہو کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا، او حبشن کے لڑکے، او کلوٹی عورت کے لڑکے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ حبشی تھے، حبشہ کے رہنے والوں کا رنگ کالا ہوتا ہے، تو یہ جملہ انہوں نے غصے میں بول دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر حضور سے شکایت کی کہ اللہ کے رسول، مجھے ابو ذر نے کہہ دیا ہے کلوٹی عورت کے بیٹے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا، ابو ذر، تم نے اس کو برا بھلا کہا، اس کے ماں کا نام لے کر تم نے اس کو گالی دی ہے؟ تو ان کا ہاں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو حضور نے کہا، ابو ذر، اب تک تمہارے اندر جاہلیت کی عادت باقی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں تو اس بڑی عمر کو پہنچ چکا ہوں، میرے اندر جاہلیت کہاں سے آئے گی؟ میں تو ایمان قبول کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کسی کو اس کی ماں یا باپ کے حوالے سے یا اس کی کسی خامی کی وجہ سے بدنام کرنا اور اس کو نیچا سمجھنا، یہ جاہلیت کا عمل ہے، ایمان والوں کا عمل نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت ایسی فرمائی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مذاق میں حضور کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہہ دیا، ارے وہ تو ناٹی ہے، ناٹی، پست قد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، کہا، عائشہ، تم نے مذاق میں یہ جملہ کہا ہے، لیکن جانتی ہو یہ جملہ کتنا سخت جملہ ہے؟ یہ جملہ کسی کا مذاق اڑانے، کسی کا ٹیسٹ لینے کے لیے جو تم نے کہا ہے مذاق میں، یہ اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کی کڑواہٹ کی وجہ سے پورا سمندر کڑوا ہو جائے گا۔ ہماری زبان سے نہ جانے کتنے لوگوں کو دکھ پہنچتا ہے، کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ زبان کی حفاظت کیجیے، ظلم نہ کیجیے، جھگڑے مت کیجیے، گالی گلوچ مت کیجیے، کسی کے خلاف ایکشن مت لیجیے، معاف کیجیے، معاف کیجیے، معاف کیجیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں مسلمانوں نے غیر شعوری طور پر قتل کر دیا۔ وہ سمجھے یہ دشمن کے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چلا رہے تھے،
ارے یہ میرے والد ہیں، ارے میرے بھائیوں یہ میرے والد ہیں، نہیں سنے اور قتل کر دیے. اپنی آنکھ سے اپنے باپ پر وار کرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، قتل کرنے والوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں جاؤ اللہ تمہیں معاف کرے، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ بھی تمہیں معاف کرے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایسی تربیت کی تھی. کتنا بڑا ظلم ہوا تھا ان کے والد پر آنکھوں کے سامنے، لیکن وہ معاف کر دیے. کسی کو برا بھلا نہیں کہ زندگی بھر کبھی اس کا تذکرہ بھی نہیں کیے کہ اس نے مارا تھا میرے ابا کو، اس نے مارا تھا میرے والد کو، اس نے ہاتھ اٹھایا تھا، اس نے تلوار چلائی تھی، کبھی تذکرہ بھی نہیں کیا. تو ظلم نہ ہونے پائے اس کی خوب اپنے تعلق سے حفاظت کرو، اپنی ذات کی حفاظت کرو. اگر خدا نہ خواستہ ظالم بن گئے تو تمہاری نمازیں، تمہارے روزے سب چھین لیے جائیں گے اور تم قلاش ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے، اور پھر تمہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.